السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہی کے کچھ سوالات ہیں برزخ سیریز میں صبر سے متعلق اور اپنوں کے پیاروں کے انتقال کے بعد کے سیریز میں، تو ان سوالات کے آج میں آپ کو انشاءاللہ تعالی اس درس میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ کوئی 6-7 کے قریب سوالات ہیں۔ پہلا سوال دیکھ لیتے ہیں، اگر موت ہر مسئلے کا حل ہے تو سب مر کیوں نہیں جاتے؟ اول تو یہ کہ موت ہر مسئلے کا حل نہیں ہے۔ موت جو ہے یہ ایک ٹرانزیشن ہے روح کی ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ کی طرف۔ انسان کو موت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ختم ہو جاتا ہے۔ موت کا مطلب یہ ہے کہ روح اور جسم میں ایک طریقے کی جدائی پیدا ہو جاتی ہے کہ اب روح جو ہے وہ جسم کے اندر نہیں رہ رہی، جسم میں سے نکل گئی ہے۔ لیکن عالم ارواح کی طرح معاملہ نہیں ہے، بلکہ اب عالم برزخ میں روح اور جسم کا تعلق جو ہے وہ برقرار ہے، لیکن اس دونوں الگ الگ مقامات پہ۔ آپ جسم کو تو زمین میں دفنا دیتے ہیں اور روح جو ہے وہ عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، اور آپ اس تمام پروسیس کو قبر کی زندگی کہتے ہیں جو دونوں کو محیط ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے قبر اور برزخ میں فرق بھی آپ کو بتایا تھا پہلے۔ تو موت جو ہے وہ ہر مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ انسان کا یہاں پر جو ٹیمپرری سٹے ہے اس کے اینڈ پروسیس کو ہم موت کہتے ہیں۔ لیکن موت دراصل روح کا یا انسان کا مکمل طور پہ معدوم یا ختم ہو جانا نہیں ہے، بلکہ ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ کی طرف منتقل ہونا ہے۔ تو جو اچھی ارواح ہوتی ہیں ان کا عالم برزخ میں بھی ملاقات ہے، اور جو بری ارواح ہوتی ہیں ان کا پھر عالم برزخ میں سجین میں معاملہ ہے۔ اچھا، کیا صرف اچھے ہی مرتے ہیں؟ نہیں، صرف اچھے کیوں مرتے ہیں؟ ہر قسم کا آدمی مرتا ہے۔ برے لوگ، کرپٹ لوگ، زانی قسم کے لوگ، چور، ڈاکو، واردات کرنے والے، آپ دیکھیں نا وہ پولیس انکاؤنٹر میں مر جاتے ہیں۔ کوئی خبیث قسم کے رولرز ہوتے ہیں، وہ سڑکوں پہ ان کی قوم انہیں مار دیتی ہے۔ تو اس طرح بہت سارے معاملات ہیں، لیکن برے لوگوں کو یاد کوئی نہیں کرتا نا اچھے الفاظ میں۔ ان کے لیے کوئی آنسو نہیں بہا تھا، ان کو کوئی یاد نہیں کرتا اچھے الفاظ میں۔ اس لیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اچھے لوگ ہی مرتے ہیں، کیونکہ انہیں اچھے الفاظ میں یاد کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، علماء و مشائخ ہو گئے، اولیاء ہو گئے، جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو لوگوں پر ایک آفت گر پڑتی ہے، اسپیشلی صاحبان علم پہ۔ وہ کہتے ہیں ایک علم کا سمندر ہم سے جدا ہو گیا ہے۔ اتنا علم اللہ نے اس شخص کو عطا فرمایا تھا جس سے ہزاروں، لاکھوں، بلکہ آج کل کے زمانے میں تو کروڑوں لوگ استفادہ حاصل کرتے تھے۔ آج اس کا جدا ہو جانا، ایک بہت بڑے علم کا ہم سے جدا ہو جانا ہے۔ کوئی تو وجہ تھی نا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مولا علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ رونے لگ گئے۔ آپ رونے لگے تو آپ کی زوجہ نے پوچھا حضرت معاویہ سے کہ آپ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کبھی ایک ساتھ اس خلافت میں جمع تو نہیں ہوئے، تو پھر اب آپ ان کے جانے پہ کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت معاویہ کا جواب تھا کہ آج علم کا وہ دروازہ بند ہو گیا ہے کہ ایسا دروازہ ہے کوئی نہیں، کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط کے ذریعے مسائل لکھا کرتے تھے تاکہ ان کے جوابات حضرت علی حضرت معاویہ کو عنایت فرمائیں۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے، صاحبان علم اچھے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو پھر سب یاد کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک بہن نے لکھا ہے کہ میرا بچہ یہاں پر شدید بیماری کا شکار تھا، اس کو کوئی جینیٹک پرابلم تھی، تو کیا برزخ میں بھی وہ ایسی ہوگا؟ دیکھیں جی، ہماری جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں نا وہ ہمارے جسم کو ہوتی ہیں، روح بیمار نہیں ہوتی۔ روحانی بیماریاں اور ہوتی ہیں، جسے آپ کہتے ہیں نا حسد ہے، بغض ہے، اناد ہے، وہ بھی نفس کے لیول پہ ہوتی ہیں۔ روح تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی پاک چیز بنائی ہے، آخر وہ عالم ارواح سے اس دنیا میں آتی ہے۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے، ہم خود اپنے اس روح کو اپنے نفس کے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ ہم خود ایسے معاملات رکھتے ہیں کہ ہمارا نفس حاوی رہے، ہم نفس امارہ میں جینا پسند کرتے ہیں، کیونکہ جسم جو ہے وہ سہل پسند ہے، آرام پسند ہے، جسم کو آرام چاہیے۔ اس پر بھی پھر کبھی اور تفصیل سے بات کریں گے کہ انسان کے دماغ میں خیال آتا ہے یا انسان کے دل میں خیال آتا ہے۔
انسان کا جو دل سخت ہو جاتا ہے اس سے کیا معاملہ مراد ہے، اور یہ جو ہم پہ سختیاں آتی ہیں پھر یہ سختیاں ہم پر کیوں آتی ہیں، اور بعض لوگ غریب اور بعض لوگ امیر اور بعض متوسط کیوں رہتے ہیں، اس پر پھر کبھی بات کریں گے، وہ آج کا ٹاپک نہیں ہے۔ تو بیماریاں جو ہیں یہ ساری ظاہری بدن میں ہیں، تو بدن تو دنیا میں دفن ہو گیا نا، چاہے اس کو کوئی دماغی مرض تھا، کوئی جینیٹک مرض تھا، کوئی ہارٹ پیشنٹ تھا، کوئی پیٹ کا مسئلہ تھا، کوئی اور جسم کے اندر پرابلم تھا، تو روح کو تو یہ مسائل درپیش نہیں ہیں۔ تو یہ سارے پرابلمز دنیا تک ہیں۔ جب ایک دفعہ انسان اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف، عالم برزخ کی طرف ٹرانسفر کر جاتا ہے، یہ بیماریاں ساری یہیں رہ جاتی ہیں۔ یہ بیماریاں روحانی بیماریاں نہیں ہیں، روح کو بیماری نہیں ہوتی، جسم کو ہوتی ہے۔ اب چونکہ روح جسم کے تابع ہوتی ہے، جسم کے اندر ہوتی ہے، تو جو تکلیف جسم محسوس کرتا ہے وہ روح تک بھی بات آتی ہے، کیونکہ روح آپ کے ڈی این اے میں ایسے صلاحیت کر جاتی ہے۔ اس پر بھی پھر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے، کیونکہ آج ہمارا ٹاپک روح نہیں ہے۔ روح پر ہم نے ایک پوری باضابطہ پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے، اس کے اندر ہم نے روح کے متعلق بڑا تفصیلی بات کیا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس پر کبھی اور بات کریں گے۔ لیکن آئی ہوپ دیٹ آنسرز یور کویسچن کہ عالم برزخ میں، قبر کی زندگی میں یہ بیماریاں وہاں کیری اوور نہیں ہوتی، نہ قیامت میں ہوں گی نہ جنت میں ہوں گی۔ تو وہ تمام لوگ جو کسی بھی وجہ سے کسی بھی بیماری کا شکار ہیں، ڈسیبل ہیں، اپاہج ہیں، کوئی آنکھ سے محروم ہے، کوئی گویائی سے، کوئی سنوائی سے، کسی بھی قسم کی ڈسیبلٹی ہے، تو ایسی کوئی ڈسیبلٹی، کوئی بھی قسم کا ڈاؤن سنڈروم وغیرہ ایسی کوئی چیز جو ہے وہ اس دنیا سے آگے کسی اور لیول میں نہیں جاتی، منتقل نہیں ہوتی۔ اچھا، پھر ایک اب یہ ہے نا کہ وہ چونکہ نام نہیں آتے، بھائی بہن جس نے بھی یہ سوالات بھیجے، آئی ڈونٹ ریئلی نو کہ کیا ایک ہی موت ہے؟ ہاں، موت تو ایک ہی ہے، وہ یہاں پہ انسان کا جسم اور روح کے اندر جدائی کا پیدا ہو جانا، بس یہ ایک موت ہے۔ ہاں، لیکن اب آپ یہ دیکھیں نا کہ قرآن نے اس کو یوں بھی بیان کیا ہے، ایک وہ وقت تھا کہ جب تم ایگزسٹ نہیں کرتے تھے اس دنیا میں، تو گویا دنیا کے لیے تم حالت موت میں تھے، تم عالم ارواح میں ایگزسٹ کرتے تھے لیکن دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، تو دنیا کے لیے تم نان ایگزسٹنٹ تھے لیکن تم ایگزسٹ کرتے تھے۔ پھر ایک وقت تھا کہ تم عالم ارواح میں بھی ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ایگزسٹ کرتے تھے، تو عالم ارواح کی حیثیت سے تم موت میں تھے۔ پھر ایک وقت آیا تم یہاں آ گئے، پھر اب یہاں سے جب برزخ میں چلے گئے ہو تو اب یہاں ایگزسٹ نہیں کرتے، تو یہاں والوں کے لیے تم پہ موت ہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو اس طرح کی موت ہے، لیکن وہ جو آپ جسے موت کہتے ہیں عام اصطلاحی معنی میں، ٹرمینالوجی وائز آپ جسے موت کہتے ہیں کہ روح کا جسم سے جدا ہو جانا، وہ تو پھر ایک ہی ہے، کیونکہ عالم برزخ میں یہ جدائی برقرار رہے گی یہاں تک کہ عالم آخرت آ جائے، پھر اس کے اندر روح جسم میں ڈال دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد انسان از سر نو کھڑا ہو جائے گا۔ اور پھر وہ لوگ جو کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، منافق ہوں گے، جنہوں نے حقوق العباد میں ڈاکے مارے ہوں گے، ان کی پھر جسمانی کیفیتیں مختلف ہوں گی، جیسے دو بیویاں ہوں اور دونوں میں انصاف نہ کرتا ہو، تو وہ آدھے دھڑ کے ساتھ اٹھایا جائے گا کہ وہ دو لوگوں میں انصاف نہیں کرتا تھا، وہ حقوق العباد میں ڈنڈی مارتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ اسی طرح کافر ہوں گے، وہ انیشلی اندھے اٹھائے جائیں گے، وہ کہیں گے کہ بھئی ہم تو آنکھ رکھتے تھے، اے اللہ تو نے ہمیں اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ کہے گا کہ تم نے مجھے اگنور کیا تھا، آج میں تمہیں اگنور کرتا ہوں، جاؤ۔ لیکن وہ سٹیجز ہیں، پھر ایک وقت آئے گا کہ انہیں بینائی دی جائے گی، اور وہ پوری ایک سٹیجز ہیں۔ اچھا، ایک بھائی نے سوال کیا کہ سر آپ آخرت کے متعلق آخرت کے متعلق، قیامت کے متعلق ایک پوری پلے لسٹ موجود ہے قیامت کے بیان سے متعلق، تو بہت سارے ٹاپکس جو آپ لوگ پوچھ رہے ہیں اس پر آلریڈی پلے لسٹس موجود ہیں۔ آپ پلیز پلے لسٹ سیکشن کو وزٹ کریں، وہاں پہ کوئی 200 سے زائد مختلف ٹاپکس کے اوپر پلے لسٹ موجود ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے یہ محنت کروائی، کام لیا کہ 8,500 سے زائد دروس مختلف ٹاپکس پر موجود ہیں، چاہے ان کا تعلق شخصیات سے ہو یا سیرت سے ہو۔ سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 450 دروس ہیں، اسی طرح سیرت صدیق اکبر، سیرت عمر فاروق، سیرت عثمان غنی، سیرت علی مرتضیٰ، سیرت حسنین کریمین یعنی امام حسن و امام حسین، ان پر بھی پوری دروس موجود ہیں، اور اسی طرح بعض اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر موجود ہیں، بعض بزرگان دین پر، ائمہ اہل بیت پر، اسی طرح
جنت پر، حور پر، جنتی عورت پر، جہنم پر، مرنے کے بعد کیا ہوگا، عالم برزخ، اسی طرح قیامت کی نشانیاں، اسی طرح امام مہدی، اسی طرح یاجوج ماجوج، اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام، اسی طرح حضرت ذوالقرنین، اور اسی طرح دجال، اور اسی طرح جو ہے گناہ کبیرہ، اسی طرح اسماء الحسنہ، اور مختلف، جہنم کے اوپر بھی سیریز موجود ہے اور قیامت پر بھی سیریز موجود ہے. تو مختلف پلے لسٹس موجود ہیں. تصوف پہ پلے لسٹ موجود ہے. اچھا، رجال الغیب پر ایک پلے لسٹ موجود ہے، اس پر بھی ہم کام کرتے رہتے ہیں. میرے خیال سے رمضان سے پہلے تک ہم نے اس پر کام کیا تھا، پھر انشاءاللہ کام کریں گے. آج کل اس سیریز کے اوپر کام کر رہے ہیں. آپ کے سوالات اتنے ہوتے ہیں تو ان کے جوابات پر محنت کرتے رہتے ہیں. اچھا، اسی طرح ایک سوال آیا کہ بھائی فوجی وطن کے لیے جان دے دے تو شہید کیوں، لیکن عام انسان جان دے دے تو پھر لوگ سوال دیکھیں، عام انسان جان اپنی لیتا ہے، اگر خودکشی کرتا ہے تو وہ تو حرام ہے. وہ اپنی پرسنل اغراض کی وجہ سے اپنی جان لے رہا ہے. ڈپریش ہو گیا ہوں، مجھے زندگی کا وہ مقصد نظر نہیں آتا. یعنی یہ وہ نا امیدی اور مایوسی والے باتیں ہیں جو ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی. اب آپ کہیں گے مسلمان کو مایوسی اور نا امیدی کیوں نہیں زیب دیتی؟ کیونکہ وہ اللہ پہ ایمان لایا ہے، اس لیے اسے زیب نہیں دیتا کہ وہ نا امید ہو، کیونکہ اس کا تو رب ہے. بھئی نا امید تو وہ ہوں جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے. جن کا ایمان ہی نہیں ہے وہ نا امید ہوتے پھرے، ان کا تو ایمان ہی نہیں ہے. لیکن ایک ایمان والا کہے کہ میں نا امید ہوں تو اللہ کہتا ہے کہ تم نا امید کیسے ہو سکتے ہو؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امیدی تو ہے ہی نہیں مسلمان کے لیے. کیونکہ ان اللہ اشترا، اللہ نے خرید لیا ہے تمہاری جانوں کو، من المؤمنین انفسہم، اللہ نے مومنین سے ان کی جانوں کو خرید لیا ہے. اپنی ہی دین تھی اور اسے ہی خرید لیا ہے. کیونکہ تم ایمان لے آئے تو تمہاری وقت و منزلت بڑھ گئی ہے. تو ویسی بھی تمہاری چیز تھی نہیں، اب تو اس نے خرید لیا ہے تو ویسی بھی تمہاری نہیں رہی. یہ اس کا کرم تھا کہ اس نے تم سے وہ چیز خرید لی جو اس نے تمہیں خود دی تھی. تو وہ تو صاحب کرم ہے، اس کی سخاوت ہے، یہ اس کا رحم ہے کہ اس نے اپنی دی ہوئی چیز تم سے خرید لی اور تمہارے ساتھ جنت کا معاملہ کیا. اور وہ جنت کا معاملہ کرے اور تم کہو کہ نہیں اے باری تعالیٰ تو نے مجھ سے میری جان خرید لی کہ میں اسے ضائع کرتا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پھر ایسا سخت عذاب کا مستحق نہ ہو تو پھر کیا ہو. پھر اس پہ ہم نے تفصیل سے بات کی کہ کیونکہ جان کا لے لینا حرام ہے، تو اسی لیے جو ہے حرام کام اگر حلال سمجھ کے کیا تو کافر ہو گیا، تو پھر کافر کے لیے تو جنت ہے ہی نہیں. اور حرام کو حرام سمجھ کے کیا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، تو اللہ بہتر جانتا ہے اسے کب تک سزا ملے گی. اور اگر دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، پاگل تھا، دوائیوں کے اثر میں تھا، تو پھر ایسے آدمی سے تو اس دورانیے میں قلم اٹھا لیا جاتا ہے جس دورانیے میں وہ اپنے ہوش میں نہیں ہوتا. تو اس پر ہم بڑی تفصیل سے پہلے بات کر چکے ہیں. اب بات ہوتی ہے کہ بھئی اگر شہید جو ہے وہ اپنی جان دے، کیونکہ کبھی ایسے ہوتا ہے نا دشمن کے ٹینکوں کے نیچے لوگ لیٹ جاتے ہیں، جان دینا ہی ہو گیا نا، تو پھر ان کے لیے اتنا مرتبے کی. دیکھیں شہید جو ہے نا، اس میں بھی علماء نے دو تخصیص کی. انہوں نے کہا دیکھو، ایک شہید وہ ہے جو اللہ کے لیے لڑ رہا ہے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے لڑ رہا ہے، وہ تو شہادت عظمیٰ کے اوپر ہے نا، حقیقی معنی میں شہید ہے. پھر وہ بھی شہید ہے، دیکھیں وطن کے لیے جو لڑ رہا ہوتا ہے، اب اس کے اندر وہ بھی تو اپنے وطن کے مال کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہے نا، وطن کی سالمیت کے لیے لڑ رہا ہے. ایک اسلامی ملک ہے، اس کی سالمیت کے لیے لڑ رہا ہے، تو اس کا معنی وہی ہوگا، وہ اس شخص کے معنی میں آئے گا جو اپنی مال کی حفاظت کے لیے یا اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے لڑتا ہے. کیونکہ وہ اپنے قوم کی ماں بہن بیٹیوں کی عزت و ناموس کے لیے بھی تو لڑ رہا ہے کہ کل کرا کو دشمن حملہ آور ہوں، اس ملک کو تخت تاراج کر دے، تو پتہ نہیں یہاں کی عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں، ان کی عصمت دریاں کریں، پتہ نہیں کیا کیا کریں. دشمن تو بہت سفاک ہوتا ہے. تو وہ اپنے جان مال عزت آبرو کے لیے لڑ رہا ہے، اور اس کے اندر اگر مارا جاتا ہے تو وہ بھی شہیدی کے زمرے میں آتا ہے. تو اس لیے علماء نے تخصیص کی ہے کہ یہ اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہا، یہ اللہ کے لیے لڑ رہا ہے، دین کی سربلندی کے لیے لڑ رہا ہے، یا پھر ان معاملات کے لیے لڑ رہا ہے کہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہے. تو اس لیے فوجی جو ہے وہ الگ کیٹیگری میں آئے گا، وہ خودکشی کی کیٹیگری میں نہیں آتا.
اچھا، اس کے اندر پھر یہ ہے کہ وہ جو آدمی جا کے خود کش جو حملہ آور ہوتے ہیں وہ پھر دہشت گرد ہوتے ہیں نا. دہشت گردی اسلام نہیں سکھاتا. آپ جا کے سویلینز میں پھٹ گئے، آپ نے ان لوگوں کو مار دیا جن کا کوئی قصور بھی نہیں تھا. تو یہ اسلامی تربیت نہیں ہے، اسلامی سوچ نہیں ہے، یہ خارجی سوچ ہے کہ ہر کسی کو کافر گردانتے تھے خارجی اپنے سوا، اور پھر ہر ایک کے قتل کے اوپر وہ کہتے تھے کہ جو خارجی نہیں ہے اسے قتل کر دو. اپنے آپ کو خارجی تو نہیں کہتے تھے، مسلمان کہتے تھے، اور اپنے علاوہ ہر کسی کو جو خارجی سوچ نہیں رکھتا مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے. وہ الگ ایک تھاٹ پروسیس ہے، اس کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ خارجیت کا کیا تھاٹ پروسیس ہوتا ہے. تو بہرحال تو یہ آئی ہوپ دیٹ آنسرز یور کویسچن. جینے کا مقصد کیا؟ جینے کا مقصد آپ کو خود تلاش کرنا ہے. آپ کو خلافت و نیابت دی گئی ہے دنیا کی. اللہ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے ایک منصب دیا تھا، پھر ارضی خلیفہ والی بات جو ہے کہ زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، تو وہ صرف آدم علیہ السلام تک محدود نہیں تھا. آدم علیہ السلام کی اولاد کے پاس بھی وہی منصب آیا ہے. اس لیے اس منصب میں جو لوگ کامیاب ہوں گے، اس لیے سورہ المومنون اٹھا کے دیکھیں، اس میں اللہ کیا بات کرتا ہے کہ جو ان نیک اعمال پہ کام کریں گے، ہم الوارثون، یہی تو ہیں جنہیں جنت الفردوس کی وراثت ملے گی. وراثت کس کی ہوتی ہے؟ باپ کی ہوتی ہے نا، جو بچوں کو ملتی ہے. تو آدم علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی جنت، اب آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں اس کو ملے گی جنت جو راہ حق کے چلنے والا ہوگا. تو جینے کا مقصد آپ نے خود تلاش کرنا ہے. اللہ نے ہمیں ایسی عبث نہیں پیدا کر دیا، ایسی بے مقصد نہیں پیدا کر دیا. نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. تو اپنی جینے کا مقصد تلاش کرو. آپ ایسی نہیں پیدا کر دیے گئے. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا سوال ہوگا قیامت کے دن. اسی طرح ایک آخری سوال آج کے درس کا لے لیتے ہیں. درس کافی طویل ہو رہا ہے. کیا بھولنا ہی صبر کے لیے ضروری ہے؟ یعنی کہ ہمارا ایک پیارا چلا گیا ہے، وہ فوت ہو گیا ہے، کیا اس کو ہم بھلائیں گے ہی تو صبر آئے گا؟ نہیں، بھلانا صبر نہیں. صبر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو عمل ہمارے لیے، جو امر ہمارے لیے ہو گیا ہے، ایک اللہ کی طرف سے ایک معاملہ ہمارے لیے ہو گیا ہے کہ ایک شخص جو ہمیں بہت عزیز تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، تو ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے اس امر کو تسلیم کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون کو تہہ دل سے تسلیم کریں کہ اللہ ہی کی چیز تھی، اللہ نے واپس اپنے طرف بلا لی. یہ صبر ہے کہ آپ رب کے فیصلے پہ راضی ہیں. کیا ہیں آپ؟ رب کے فیصلے پہ راضی ہیں. اسے راضی برضا کہتے ہیں. اب آپ جب راضی ہو گئے رب کے فیصلے پر، تو اب دل میں غم ہے، آنکھ نم ہے، لیکن دل راضی ہے کہ رب نے جو کیا ہے وہ بہتر جانتا ہے. تو اب میں کیا کروں؟ بھولنا نہیں ہے نا، بھولنا نہیں ہے. ان کے لیے دعا کرتے رہو، ان کے لیے دعا کرتے رہو. یہ محبت کا تقاضا ہے. دیکھو، محبت کے تقاضے دو طریقے کے ہوتے ہیں نا. ایک تو یہ کہ انسان اس غم میں رہے کہ ایسا میرے ساتھ کیوں ہو گیا، یہ صبر کے منافی ہے. لیکن انسان کہے کہ جو ہوا اب میں اس کے اندر کچھ کر تو نہیں سکتا، میں تو عاجز ہوں، میں تو بندہ ہوں اللہ کا، اللہ نے جو کیا وہ جانتا ہے اس نے ایسا کیوں کیا، میں اس کے کیے پہ سوال اٹھانے والا ہوتا کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، میں تو کچھ ہوں ہی نہیں. تو اب میں کیا کروں؟ میں یہ کروں کہ باری تعالیٰ وہ تو جو ہو گیا سو ہو گیا، اب جو وہ تیرے پاس آ گیا ہے تو اسے اچھا رکھنا، اس کے معاملے میں درگزر کرنا، اور ہمارے معاملے میں بھی درگزر کرنا. ہمیں بھی بخش دے، اسے بھی بخش دے، ہمارے آل کو، ہماری اہل کو، ہمارے پرکھوں کو، ہمارے بڑوں کو معاف کر دے. ہمیں برزخ میں اعلیٰ مقام میں اکٹھا کرنا، ہمیں محشر میں رسوائی سے بچانا، ہمیں جنت میں ساتھ رکھنا، ملانا. اس کے اندر محنت کرو، اسے اپنا مقصد بناؤ. تو یاد تو رکھا ہے، بھولنے کا بات، صبر کا پیمانہ یہ ہے کہ تم راضی برضا رہو کہ باری تعالیٰ جتنے دن رکھا، جتنی تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہم نے اتنی محنت کی،
لیکن اب جو ہم نہیں کر سکے تو اب ہم یہاں سے دعا کر رہے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرنے کی جب عمر کو پہنچتے ہیں تو ماں باپ ہی نہیں ہوتے، تو اب ان کی خدمت کیسے کرو گے؟ اب ان کی خدمت ایسے کرو گے کہ ان کے لیے دعا کرو، صدقہ خیرات کرو، ایصال ثواب، مختلف اور طریقے، اب یہ خدمت کرو ان کی۔ انہیں تمہاری دعاؤں کا انتظار رہتا ہے، انہیں تمہارے ان ایصال ثواب کا انتظار رہتا ہے۔ جیسے تم دنیا میں کسی غیر ملک میں ہو اور ماں باپ کے پاس صرف تم ہی ہو جو اخراجات بھیجتے ہو، تو انہیں تمہارے منی آرڈر کا انتظار رہتا ہے، تمہیں تمہارے پیسے ٹرانسفر کا انتظار رہتا ہے کہ ابھی بیٹے سے کا پیسے ٹرانسفر کرے گا تو اب یہ مہینے کا خرچہ گزرے گا، ہیں کیسے انتظار میں رہتے ہیں۔ تو وہاں وہ انتظار اور شدت کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ عالم برزخ ہے۔ وہاں جب انہیں تمہاری طرف سے یہ دعائیں اور تحفے ملتے ہیں تو وہ اس کو آپس میں شیئر بھی کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں کہ میری اولاد نے مجھے یہ بھیجا ہے، میری آل نے مجھے یہ بھیجا ہے۔ ان کے لیے تو وہ، اور جس کی آل اسے نہیں بھیجتی، جس کی اولاد اسے نہیں بھیجتی، وہ افسردہ ہوتے ہیں، ان کی افسردگی یوں جڑی ہے۔ ان کی افسردگی ان چیزوں سے نہیں جڑی ہوئی، ان کی افسردگی دو چیزوں سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک، جب تم انہیں یاد نہیں کرتے، جب تم ان کے لیے کوئی ایصال نہیں کرتے، کوئی دعا نہیں کرتے۔ یاد کرنے کا مطلب یہ ہے ان کے لیے دعا کرو۔ اب یاد کا معنی بدل گیا ہے، ان کو یاد کرنے کا مطلب ہے ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے ایصال ثواب کرو، چاہے وہ بدنی ہو یا مالی ہو، وہ انہیں بھیجو۔ وہ سے یا وہ اداس ہوتے ہیں جب ان پر تمہارے اعمال پیش ہوں اور تمہارے اعمالوں میں گناہ ہوں، تو پھر وہ اداس ہوتے ہیں کہ باری تعالیٰ انہیں توفیق، اچھا اداس بھی ہوتے ہیں تو تمہارے لیے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ انہیں توفیق دے کے نیک اعمال کرے۔ anyway there were like several questions today، اس لیے آج کا درس ذرا لمبا ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی دفعہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اس لیے ہم چونکہ سوالات کے جوابات کے دروس ہم دیتے ہیں تو اب اس میں ٹائم اتنا نکل جاتا ہے کہ آئی نو آپ لوگوں نے کافی، جنت کی سیریز ہم نے پھر سٹارٹ کی تھی، آپ نے کہا سر اس پر بھی کام کریں، لیکن یہی ہوتا ہے ایک محدود ٹائم ہوتا ہے، اس میں ہم کسی ایک سبجیکٹ میٹر کے اوپر کام کر پاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی دفعہ ملاقات کرتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر یہ بھی ہے کہ اگر ہم ایک سے زائد دروس پر ایک ہی دن میں کام کرتے ہیں تو مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ سر پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ بعض دروس دیکھتے ہیں اور بعض لوگ بعض دروس دیکھتے ہیں، تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ یا تو اب آپ لوگ سارے دروس دیکھیں جو ہم ریلیز کرتے ہیں تو اٹ میک سینس کہ ہم ملٹیپل دروس ریلیز کریں ایک ہی دن میں، لیکن اگر آپ لوگ کچھ دروس دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں دیکھتے ہیں تو پھر اٹ از بیٹر ٹو ریلیز مے بی ون تھنگ، دن میں ایک ہی چیز ہم ریلیز کریں۔ کامنٹ سیکشن میں آپ لوگ ضرور بتائیے گا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات کرتے ہیں، اور کچھ سوالات میں نے درس کے درمیان بھی آپ سے کیے تھے کہ اگر ان چیزوں کے بارے میں آپ کو جاننا ہے تو وہ بھی آپ لکھیے گا نیچے، پھر اس پر بھی بات کریں گے کبھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔